میں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے بہت ہی مہربان دوست ہیں، بھائی ہیں میرے، عاشق رضا صاحب، انہوں نے بہت مجبور کیا۔ آج میرے سگے بھتیجے کا پروگرام تھا فیصل آباد، طبیعت بھی جب یہاں پہنچے ہیں تو سردی کافی تھی، مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں تو بہاریں تھیں، تو یہاں سردی کی وجہ سے ابھی بھی مجھے بخار ہے، گلا بھی متاثر ہے، زکام بھی ہے، لیکن میں اظہار اس لیے نہیں کیا میں نے تاکہ روایتی طور پہ جس طرح لوگ کہتے ہیں تو کہیں ایسے نہ ہو کہ سرکار کی محفل میں کوئی ایسا جملہ نکل جائے کہ جو سرکار کو ناگوار گزرے۔ تو بہرحال جو کچھ میں اس مختصر وقت میں آپ کے گوش گزار کر سکا، پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میری مرضی ہوگی یا آپ کی مرضی ہوگی پھر انشاءاللہ اس کے مطابق پروگرام چلائیں گے۔ تو اب چونکہ عاشق رضا صاحب نے حکم دیا تھا کہ 12 بجے صلاۃ السلام پڑھ لینا چاہیے، تو 10:30 ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ امید واسق ہے کہ اگر ہم ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو اپنے وقت پر ہی اس محفل پاک کو حسن اختتام تک لے کے جائیں گے۔ بھائی محمد امان اللہ سیالوی صاحب جانتے ہیں، ان کے پاس جب میں آیا تو میری طبیعت کا کیا مطلب حال تھا میرا، تو بہرحال آپ لوگوں کی دعاؤں سے، حضور کی محفل کی برکت سے، سرکار کے ذکر کے صدقے سے جو بھی حاضری ہو گئی اس کو قبول کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اب میں بلا تاخیر و بلا تمہید دعوت نعت پیش کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ملتمس ہوں جناب محترم محمد وقاص رضا عطاری صاحب، مبلغ دعوت اسلامی ہیں، ڈویژنل نگران ہیں مدرسۃ المدینہ کے علی پور چٹھا گجرانوالہ کے، انتہائی خوبصورت آقا لاجپال علیہ السلام کے ثناخوان ہیں، خوبصورت بھی ہیں، خوبصیرت بھی ہیں۔ میں ایک بات صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت اسلامی دھرنوں میں کیوں شرکت نہیں کرتی۔ کچھ ہمارے دوستوں کا یہ خیال بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی اظہار بھی کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی دھرنوں میں شرکت کیوں نہیں کرتی۔ تو بھائی دعوت اسلامی شرکت کرتی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتی۔ یہ کس کا فیض تھا کہ جس نے گورنر کو 27 گولیاں مارنے پر مجبور کیا؟ یہ امیر اہل سنت کا ہی تو فیض ہے۔ تو کیا یہ نظر نہیں آیا؟ تو دعوت اسلامی جو سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگاتی ہے، یہ اسی آگ کا ہی تو نتیجہ ہے۔ تو اس لیے برائے مہربانی ایسی باتیں اپنے حلقوں میں مت کیا کریں۔ دعوت اسلامی نے ایک محاذ سنبھالا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سنبھالا دیں، اور جو محاذ وہ سنبھال کے چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہ مت سوچا کریں کہ دعوت اسلامی دھرنوں میں نہیں ہے، ادھر نہیں ہے، ادھر نہیں ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ اسی طریقے سے دعوت اسلامی بھی دھرنوں میں آ جائے اور گورنمنٹ کی طرف سے تبلیغ پر پابندی لگا دی جائے تو پھر ہمارے تبلیغی محاذ کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے جس طرح وہ پرامن چل رہے ہیں ان کو چلنے دیجیے، اور ان کے بھی شانہ بشانہ چلیے۔ جب ان کے شانہ بشانہ ہم چلیں گے تو انشاءاللہ عشق مصطفیٰ کی آگ ہمارے سینے میں زیادہ بڑھکے گی۔ تو جس طرح امیر اہل سنت مدظ اللہ الاقدس نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے لوگوں کو بتایا ہے کہ عشق رسول کیا ہے، تو بات تو یہ مزے کی ہے نا کہ بندہ کر کے دکھائے۔ ہم تو صرف زبانی کلامی ہے نا، وہ کر کے دکھاتے ہیں۔
تو اس لیے یہ بات مت سوچا کریں اور یہ بات اپنے ذہن کے کسی دور کے کھانچے پہ بھی مت لائیں کہ دعوت اسلامی مطلب ہے کہ ہڑتالوں میں کیوں شامل نہیں ہوتی، دھرنوں میں کیوں شامل نہیں ہوتی، فتنہ فساد میں کیوں شامل نہیں ہوتی۔ تو یہ دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کا کام ہے حضور علیہ السلام کی سنت کی تعلیم اور حضور علیہ السلام کی شریعت پر عمل۔ تو یہ جو محاذ لے کے امیر اہل سنت مدظ الاقدس چلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے اور ان کا سایہ عاطفت تا دیر ہمارے سروں پر دراز فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں لمحہ بلمحہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قبلہ محترم محمد وقاص احمد اتاری صاحب بھی حضور امیر اہل سنت کی نظر کے فیض یافتہ ہیں۔ تو انشاءاللہ جب لب کشائی کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امیر اہل سنت نے ان کے سینے میں عشق رسول کی شمع کس طرح فیروزاں فرمائی ہے۔ تو ملتمس ہوں جناب محترم قاری محمد وقاص احمد رضا اتاری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمارے دل و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرا خیال ٹھنڈ زیادہ تو نہیں لگ گئی؟ میرے الوے کو بلا سارے میں تو نظر آ رہے ہیں، میں نعرہ کی مارے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ حاضری ہے۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست محمد منظور کلیار صاحب تشریف فرما ہے۔ ماشاءاللہ بچپن میں ہم کٹھے ہی سردار آباد فیصل آباد مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے رہے۔ آپ کے حکم کے مطابق اور ماشاءاللہ ہمارے محمد عاشق محمد درانی صاحب نے حکم فرمایا کہ ہمارے حافظ محمد صفدر صاحب کے والد محترم کا سالانہ اس سے پاک بھی ہے اور محفل میلاد بھی ہے، تو حاضر ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول و منظور فرمائے، اور جنہوں نے ماشاءاللہ اس پیاری محفل کو سجایا ہے اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو جھوم جھوم کر با آواز بلند حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے
تلوا تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں حمد سے آغاز کروں گا. دعائیہ کلمات ہیں، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنجتن کا کہہ دیجئے سبحان اللہ. الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے
چمن کا میں صدقہ زہرا صدا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ تمام بھائیوں کو ربیع الاول شریف کا چاند مبارک ہو۔ ربیع الاول شریف کا چاند تشریف لے آیا ہے، تو اس حوالے سے ایک بہت ہی پیارا کلام حضور کی شان میں بیان کرنا ہے۔ پنجابی کا کلام ہے، شاعر کہتا ہے کہ حسن وے مثال ویکھ کے منظور بھائی حسن وے مثال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے بی بی آمینہ دلال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے مل کر پڑھیں بی بی آمینہ دلال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ اور حسینہ دیوی مان ٹوٹ گئے حسینہ دیوی مان ٹوٹ گئے سونے دا جمال ویکھ کے سونے دا جمال ویکھ کے بی بی آمینہ دلال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے بی بی آمینہ دلال ویکھ کے آمینہ اور دائیں سب حیران رہ گئیاں دائیں سب حیران رہ گئیاں اونٹنی دی چال ویکھ کے اونٹنی دی چال ویکھ کے بی بی آمینہ دلال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے بی بی آمینہ دلال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے اور یارو غار ساروی ناز پئی کرے کبھی بھی سبحان اللہ غار ساروی ناز پئی کرے
یار نال یار ویخ کے یار نال یار ویخ کے بی بی آمینہ دلال ویخ کے آمینہ دلال ویخ کے حبیب یمنی با ایمان ہو گیا حبیب یمنی حدیث پاک ہے نا کہ ابو جہل نے بلایا حبیب یمنی کو حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے. وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا. تو شاعر نے کیا ہو کہا, حبیب یمنی با ایمان ہو گیا کیوں انگلی دا کمال ویخ کے انگلی دا کمال ویخ کے بی بی آمینہ دلال ویخ کے آمینہ دلال ویخ کے اور حورا نو بھی رشک آ گیا حورا نو بھی رشک آ گیا سونے دا بلال ویخ کے سونے دا بلال ویخ کے بی بی آمینہ دلال ویخ کے آمینہ دلال ویخ کے. دروشی پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. ایک بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کہ بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں دل کی مراد پاؤ دل کی مراد پاؤ سرکار کی گلی میں بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں ایسا کریم کوئی تجھ کو نہ پھر ملے گا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایسا کریم کوئی تجھ کو نہ پھر ملے گا. ایسا کریم کوئی ایسا کریم کوئی تجھ کو نہ پھر ملے گا. بیٹھے رہو بتاؤ سرکار کی گلی میں بیٹھے رہو بتاؤ بیٹھے رہو بتاؤ سرکار کی گلی میں
کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں، سنتا نہیں تمہاری جگ میں اگر کہانی، سنتا نہیں تمہاری جگ میں اگر کہانی، سنتا نہیں تمہاری جگ میں اگر کہانی، دل کھول کر سناؤ سرکار کی گلی میں، دل کھول کر سناؤ، دل کھول کر سناؤ سرکار کی گلی میں، بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں۔ دروشی پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا کہ زلف محبوب سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف محبوب سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، تو پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اور حلیمہ تو نے تو دیکھا ہوگا، اے حلیمہ تو نے تو دیکھا ہوگا کہ کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، اور سب کو معلوم کہاں طیبہ سے جدائی کا اثر، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، زلف محبوب سے جب چہرہ نکلتا ہوگا،
माशाअल्लाह। नारा रिसालत, जरा हाथों को बुलंद करके नारा लगाइए, नारा रिसालत। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो, या रसूल हाँ या हबीब अल्लाह पुकारो, रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा। आपने कहना है नबी का झंडा, क्या कहेंगे? और जरा हाथों को बुलंद करके कहेंगे, ऊंचे में ऊंचा अजमत वाला नबी का झंडा, रिफात वाला नबी का झंडा, घर घर में लहराओ पुकारो, या रसूल अल्लाह या हबीब सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा हाथ उठा कर बोलो, लहरा कर बोलो, जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो, मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब। इतनी जोर से नारा लगाएं कि हमारी आवाज गुंबद खरबा तक पहुंच जाए। नारा रिसालत।